سوال کرنے کا جو ہے طریقہ بھی پہلے سیکھنا چاہیے. بھئی اپنے جو چیلے بھیجتے ہو سوال کرنے کے لیے ان کو بھی سوال صحیح پوچھا کرو. ان کو کہو کہ بھئی سوال صحیح طرح پوچھو اور صحیح ٹریننگ ان کو دو. دیکھو اب یہ سوال کہتے ہیں حنفیوں کہ محمدیوں یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حنفیوں کا وہ محمدی ضرور ہوگا. دیکھو نا اگر کوئی آدمی سوال کرے کسی آدمی سے مثلا آپ سے پوچھے کہ جی آپ پاکستانی ہیں کہ پنجابی ہیں، یہ سوال غلط ہے. کیوں؟ پنجاب پاکستان میں ہے نا. جو پنجابی ہے وہ پاکستانی ضرور ہوگا نا جی. اسی طرح جو حنفی ہے وہ محمدی ضرور ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ امت مسلمہ میں سے ہیں. جب ایک آدمی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے اور ان کی تحقیق پر عمل کرتا ہے اور قرآن و سنت کی تشریح ان سے لیتا ہے تو وہ بھائی محمدی ضرور ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ تم حنفی ہو کہ محمدی ہو. ہم کہتے ہیں یہ سوال تم سے جو ہے وہ جو تمہیں سوجا ہے تمہیں غور کرنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے شیعوں کے بہت سارے فرقے بیان کیے ہیں، ان میں سے ہوئے طالبین کے اندر، اور اس میں ایک فرقہ محمدیہ بھی ذکر کیا ہے. ایک فرقہ محمدی. ہم کہتے ہیں اگر تم محمدیہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. تو اگر تم شیعہ ہو بننا چاہتے تو ہمیں کوئی نہیں. جیسے کہ تمہارے طالب الرحمان جو ہے وہ زیدی ہے تو زیدی بھی شیعوں کا فرقہ ہے. تو اگر تم بننا چاہتے ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہے، تم بنو. لیکن ہم حنفی اس لیے ہیں کہ ہم نے نماز سیکھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور امام ابو حنیفہ نے سیکھی ہے صحابہ کرام سے. اور تم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہ تمہارے بڑوں نے دیکھا. تمہاری نماز محمدی کہاں سے ہو؟ جب آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ابھی نماز ایسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو غیر کو ادھر دیکھا. اگر دیکھا پھر تو یہ صحافی ہوئے. اگر غیر کو ادھر دیکھا ہے پھر تو یہ کیا ہوئے؟ اگر تم بھائی صحافیوں کا دعویٰ کرتے ہو پھر ہم جو ہے نا کوئی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی شاید کہ تم جو ہے وہ محمدی ہو. تو تم صحافی نہیں ہو، تم خود کہتے ہو. بھائی ویسے تو اگر ماننے پہ آئیں بھائی ان کا کمال ہے، کمال ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہے، ان کو تابعی نہیں مانتے. جب ماننے کی باری آئے تو جو تابعی نہیں ہے ان کو صحابی ماننے میں تیار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. مثلا جو ہے وہ ان کا عالم گزرا ہے ابو القاسم صاحب بنارسی کے نام سے. اس نے ایک مستقل کتاب لکھی، دفاع صحیح بخاری کے نام چھپ گئی ہے. اور جو ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے صحابی ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے کتنی دیر پہلے ہوئے، وہ جو تابعی نہ ہو اور جو ہے وہ ان کے بعد امام بخاری جو ہے وہ پیدا وہ صحابی ہو جائے تو ماننے پہ آئے تو تابعی کو بھی نہ مانے اور صحابی امام بخاری کو مان جائے. اور جب نہ ماننے پہ جو تابعی ہے اس کی تابعیت کا انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیری عقل کا علاج جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تیرے بارے میں کیا فیصلہ کریں. تو خود ہی اپنے اداؤں پہ غور کر کہ تیری ادائیں کیا ہیں اور تو کہنا کیا چاہتا ہے. اور پھر دیکھو ان لوگوں کی جو ہے جب مت ماری جائے دوسروں کہتے ہیں جی تحقیق کرو. ہم کہتے ہیں تم آج تک جو ہے تم ایک کتاب، ہم کہتے ہیں ایک کتاب نماز پر ہمیں دکھا دو جس پر تمام غیر مقلدوں کا اعتماد ہو اور وہ کہے کہ واقعی یہ نبی کی نماز کا نقشہ کھینچا گیا، اس کو سب غیر مقلد مانتے. ایک کتاب. ہمارے پاس تقریباً 50 کتابیں غیر مقلدوں کی موجود ہیں اور جن کے عنوانات نماز نبی، نماز رسول اللہ، صلاۃ الرسول ہیں، صلاۃ النبی کے حسین مناظر، اس قسم کی کتابیں ہوئی. صلاۃ النبی کے حسین مناظر اس نے کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے. اب دیکھو یہ حسین مناظر پیش کر رہا ہے، اس نے مناظر دیکھے تھے کیا فراڈ نہیں اور کیا ہے. یہ دین کے نام پہ دھوکہ ہے. اب ہم یہی بات کہتے ہیں کہ تم جو ہے پہلے اپنی نماز کی فکر کرو. اور دیکھو یہ نماز نبی شفیق الرحمان کی، اور جس کو وہ صحیفہ جو ہے یہ سمجھ لیا گیا اور ہر غیر مقلد اس کو بغل میں دبائے پھرتا ہے اور لوگوں کو بطور تحفے کے دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کتاب جو ہے اپنے مختلف روپ ہر ایڈیشن کے اندر بدل رہی ہے. یہ کتاب پہلے جو ہے یہ آئی تو اس کا حلیہ اور تھا، اب دوبارہ آئی اس کا حلیہ اور ہے، اور سے بارہ آئی ہے اس کا حلیہ اور ہے. جب آتی ہے تو ترتیب ساری آگے پیچھے کر کے کچھ باتیں نکال کے کچھ داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ترین نماز کی کتاب ہے. اب تمہیں خود سمجھ نہیں ہو رہی اس پہ کہ یہ صحیح ترین ہے. اب یہ جو چھپی اس میں بہت ساری باتیں اور ہیں، اور یہ بعد میں چھپی ہے محمد پبلشر اسلام آباد سے، یہ اور ہے دارالسلام کی جو ہے یہ 1997 کی ہے اور یہ 2005 میں چھپی ہے. تو اب دونوں ہے ایک ہی مصنف، وہاں اور ہے باتیں، یہاں اور ہے، وہاں ترتیب اور ہے، یہاں اور ہے. یہ تمہارا دجل اور فریب ہے کہ تمہاری ابھی خود تحقیق نہیں ہو رہی، تم اپنی عوام کی تحقیق کراؤ گے اور تم نبی والی نماز لوگوں کے سامنے. ہم کہتے ہیں ہمیں ایک کتاب
اتفاق ہو اور تمام غیر مقلد کہے کہ واقعی جو ہے اسے نبی کی نماز کا نقشہ کھینچا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو لکھ دیا گیا بالکل ٹھیک لکھ دیا گیا، ایک کتاب پیش کرو۔ تو تمہیں شرم آنی چاہیے، فقہ جو ہے مقابلہ کرتے ہو جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور تمہیں تسلی نہیں ہوتی جب ایک کتاب کی مارکیٹ ڈاؤن رہتی ہے دوسری نئی کتاب آتی ہے۔ تو کیا جی اب وہ لوگ اس کے اس سے جان چھڑا دیں۔ اس سے پہلے ایک صلاۃ الرسول آئی تھی صادق سیال کوٹھی، تو اس پہ بہت کچھ لیدے ہوئی، غیر مقلدہ نے خود بڑی لیدے کی اس پہ اور کہا کہ اس میں بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں، اور زبیر علی صحیح جو ہے خود اس نے صلاۃ الرسول صادق سیال کوٹھی کی جو ہے اس پہ حاشیہ لکھا اور حاشیے میں جو ہے بہت ساری حدیثوں کو اس نے ضعیف کہا کہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو جب یہ کہا تو کام خراب ہو گیا، میں کو یہ شروع ہو گیا کہ جو ہماری کتابوں میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں۔ اور دوسرا عبدالرؤف سندھو نے جو ہے خود اس پہ جو ہے القول مقبول کے نام سے حاشیہ لکھا اور اس نے بھی بہت ساری حدیثوں کو ضعیف کہہ دیا اور کہا کہ یہ حدیثیں جو ہے قابل اعتبار نہیں ہیں۔ تو یہ جب کتابیں مارکیٹ میں آئیں صراط الرسول کی حیثیت جو ہے وہ مجروح ہو گئی، لیکن نیا شوق نیا ولولہ جو ہے وہ ان میں پیدا ہوا کہ ہم نئی کتاب مارکیٹ میں لائیں، کیونکہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو یہ کتاب نماز نبی بیچاری اس کا توڑ تھی، یہ پیش کی گئی لیکن اس میں نے بتایا کہ تسلی نہیں، یہ آئی تو اس کی حیثیت پہلے اور تھی، پھر یہ آئی اس میں حیثیت اور ہے، اور یہ اس کا حاشیہ نگار اور تحقیق کرنے والا جو ہے زبیر علی زئی جو ہے، یہ اللہ اس کو اپنے انجام تک پہنچائے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ یہ ایک ہی حدیث کو صراط الرسول کے اندر ضعیف کہہ رہا ہے اور یہاں اس کتاب میں یہ حدیث آتی ہے کہتا ہے بالکل صحیح ہے۔ ایک ہی حدیث ایک کتاب کے اندر ضعیف ہو، ایک ہی حدیث دوسری کتاب کے اندر جو بالکل صحیح ہو جائے تو یہ عقل کی خرابی تو اور کیا ہے۔ کیا ہم کہتے ہیں دونوں ادارے نعمانی کتب خانہ اس نے شائع کیے لاہور والے نے صراط الرسول ہیں جس پہ اس کی تعلیق ہے، اور یہ دارالسلام نے یہ ذرا مالدار ادارہ ہے اور یہ ذرا اس کی بنسبت جو ہے مالدار نہیں، شاید اس نے پیسے زیادہ دے دیے ہوں گے، اس لیے اس میں جب یہ حدیث آگے تو بالکل صحیح ہو گئی، جب اس میں تھی تو جو ہے وہ ضعیف تھی۔ اب دونوں کتابیں چھپ رہی ہیں مارکیٹ میں، صراط التسہیل الوصول بھی چھپ رہی ہے اور یہ نماز نبی بھی چھپ رہی ہے، حدیث ایک ہے اس کے اندر وہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے اندر آ کر جو ہے وہ صحیح بن گئی۔ وہ انشاءاللہ کہ مستقل موضوع کے تحت ہم جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ، لیکن ہم کہتے ہیں جو ائمہ میں اختلاف ہے تو ہم کس کی بات مانیں؟ ہم کہتے ہیں تمہاری ایک شخص کے اندر اتنا اختلاف ہے، تم اپنا ایک آدمی پیش کرو جس کی بات تمہیں تضاد و اختلاف نہ ہو، ایک شخص۔ ہم ایک ہی آدمی کی تحریرات میں جو ہے تضاد بیانیہ اور اس کے دن بدن بدلتے ہوئے موقف کو نہ دکھائیں تو پھر ہمیں کہنا جب تمہارے ایک آدمی میں اختلاف ہے تو جب زیادہ ہوں گے تو ان میں تو اختلاف ہے، وہ ایسے بھرا ہوا ہے، اختلاف سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دیکھو یہی تسہیل الوصول جو ہے جب پہلے چھپی، یہ اس کا نیا ایڈیشن ہے، یہ جب پہلے چھپی نعمانی کتب خانہ نے شائع کی تو اس پہ لکھا ہے تخریج تحقیق ابو طاہر حافظ زبیر علی زئی، اور اس کی تصحیح کا اہتمام جو ہے وہ کیا تھا مبشر احمد ربانی، ان کا لاہور کا مولوی ہے، تو جو ہے لاہور میں قیام وزیر ہے، تو اس نے اس کی تصحیح کی اور اس میں جو ہے کچھ جو بھی کیا سو کیا۔ اب جب یہ کتاب نہیں چھپی تو اس کی مبشر احمد ربانی کا نام مٹا دیا گیا اور نیا نام چڑھ گیا اس کی جگہ پر نئے حاشیے میں جو فوائد و تاریخ غلام مصطفیٰ ظہیر عمل پوری۔ ہم کہتے ہیں اب دیکھو اب یہ آدمی زندہ ہے اور لاہور میں موجود ہے مبشر احمد ربانی، جب یہ موجود ہے کس کی بات اس نام اس کے نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تحقیق ٹھیک نہیں، اگر تحقیق ٹھیک نہیں اس کو تحقیق کریں گے تو اس کو تقلید کر لیں۔ ہم یہ تو مشورہ دینا چاہتے ہیں بھائی تم میں سے کوئی بھی آدمی محقق نہیں ہے، اگر ایک آدمی محقق ہو دوسرے ہم دیکھتے ہیں اس کی تحقیق کیسے ہم۔ اور دوسری بات یہ غیر مقدم کو تو کتاب لکھنے کا حق ہی نہیں، کیوں کتاب لکھے؟ کیوں؟ جب ہر آدمی نے اپنی تحقیق پہ عمل کرنا ہے کتاب کس لیے لکھنی ہے؟ کتابیں لکھی جاتی ہے کہ دوسرے آدمی پڑھے، دوسروں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں نا، معلوم ہو دوسروں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ جو تقلید ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید شرک ہو گئی، زبیر علی زئی کے پیچھے لگنا جو ہے، نذیر حسین دہلوی کے پیچھے لگنا اور جو ہے وہ ثناء اللہ کے پیچھے لگنا ہے، ناصر الدین البانی کے پیچھے لگنا، یہ تقلید نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دورہ پیمانہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بدلتے ہوئے دن بدن موقف جو ہے وہ اس طرح نہ رکھو۔ اگر تم نے اختلاف زیادہ پڑھا ہے اس لیے کہ تم نے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی تھے وہ ائمہ کرام ان کے خلاف زبان درازی کی
اور ان کے خلاف جو ہے تم نے غلط فہمیاں پھیلائی، بدگمانیاں پھیلائی، اگر آج بھی تم جو ہے متفق ہو جاؤ اس بات پہ کہ ائمہ کرام جو ہے رحمہم اللہ کا احترام کرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر یہ سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، وگرنہ تمہارے اندر فرقے در فرقے جس طرح بنتے ہیں اور آئے دن بنتے رہیں گے، اور جب تک تم تقلید نہیں کرو گے، بڑوں پر اعتماد نہیں کرو گے، بنتے رہیں گے، اور جب تم اس بات کو چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ فرقے بننے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ائمہ کرام رحمہم اللہ کا احترام کرنے کی اور ان پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد